خادم حسین رضوی کے جو شرکی عقائد ہیں ان کی نشاندہی کر چکا ہوں، اور طاہر القادری کے بھی شرک آمیز جو بیانات تھے اس کے اوپر بھی تبصرہ کر چکا ہوں۔ خادم حسین رضوی کے بیانات میں ایک بیانات یہ تھا جس کے اوپر ابھی تبصرہ کرنا باقی تھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں علی اجویری صاحب داتا صاحب کیا ہے۔ تو وہ ابھی میرے پاس پینڈنگ پڑا ہوا تھا کہ طاہر القادری کا یہ کلپ سامنے آ گیا علی اجویری کے بارے میں، جس کو یہ داتا صاحب کہتے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کے بیانات خود سنیے کہ ان کے دماغوں کے اندر کس طرح شرک اور کفر دوڑ رہا ہے، توحید سے ناواقف ہیں، اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے میں ان مولویوں نے اور ان صوفیوں نے جو کردار ادا کیا ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور بہت بڑا مسئلہ آج یہ کھڑا ہو گیا ہے، چونکہ یہ سارے دین کا نام لے کے آئے ہیں، پگڑی باندھ کے آئے ہیں، مدرسوں کی سند لے کے آئے ہیں، اور مدرسے بھی وہ جس کے اندر قرآن و حدیث کی بجائے ان کا مسلک پڑھایا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ طاہر القادری کا یہ کلپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا علی حجویری کی بات، جب انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے تو جو فنا ہونے والا تھا اس کی تو نفی ہو گئی، جو فانی تھا اس کی تو نفی ہو گئی، اب جو بچا وہی باقی ہے، جو بچا وہی باقی ہے۔ پھر ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ فانی نہیں رہتا تو ساری مخلوق جو فانی اس کے تابع ہو جاتی ہے، وہ راج کرتا ہے۔ 900 سال گزر گئے، بڑے لوگ مرے، اور ان وفات پانے والوں کو مردہ کہنے والے، جو مرتا ہے مردہ ہو جاتا ہے، مگر 900 سال سے یہ مردہ نہ ہوئے۔ ہزاروں عورتیں ان کی حیات کے قدموں میں قربان ہو گئی۔ وجہ یہ دیکھیے حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ گویا اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کا چورا ہے۔ اب تم یہ جو ان کو پوج رہے ہو، ان کے اوپر چادریں چڑھاتے ہو، اس اور میلے کرتے ہو، یہ ہڈیوں کی پوجا ہے، یہ مٹی کی پوجا ہے، یہ قبروں کی پوجا ہے، یہ خالص بت پرستی ہے۔ لیکن طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 900 سال کے بعد بھی یہ زندہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے، گویا یہ آپس میں مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ، جب اللہ کا ذکر ہوگا قرآن کے اندر تو فرعون کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ اللہ کے باغیوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے دشمنوں کا جب ذکر ہوگا تب ایمان خالص سامنے آئے گا۔ نمرود کا ذکر ہوگا، حامان کا ذکر ہوگا، قارون کا ذکر ہوگا، تو ظاہری بات ہے اللہ کا ذکر بھی آئے گا۔ ان کا ذکر ہوگا ان کی بدماشی کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اسی طرح علی اجویری کا اگر ذکر ہوگا تو یہ اس کے کفر شرک پھیلانے کی وجہ سے۔ اصل میں ان کے دماغوں کے اندر چاہے طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، خادم حسین رضوی ہوں، اور آج کے جتنے بھی اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، ان کے دماغوں کے اندر یہ شخصیات اسی طرح گئی ہوئی ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے دماغوں کے اندر جو ہے وہ بچھڑا چلا گیا تھا۔ باقی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں علی اجویری کیا تھے۔ کشف المحجوب عام لوگوں نے نہیں پڑھی ہوتی ہے، کشف المحجوب، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی عقیدت کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور ان کی شرکیہ اور کفریہ واقعات جب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں چلنے دو، اتنے بڑے حضرات سے کون ٹکر لے۔ ایک دفعہ ایک آدمی تھا جو جب ہمارا ساتھی بنا، اس کفر و شرک کی دلدل سے نکلا، تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے علماء سے جا کر پوچھا، اہل حدیث تھا وہ، یہ اپنے اہل حدیث علماء سے جا کر پوچھا کہ یہ جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے اکابرین کی کتابیں کے حوالے دیے ہیں، چاہے علی اجویری ہوں اور محی الدین چشتی ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، اور یہ الفاظ العارفین والے ہوں، شاہ ولی اللہ، یا مجدد الفسانی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، یا عقائدی علماء دیوبند بڑے بڑے، اور میاں نذیر دہلوی اور احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم کے جو حوالے دیے ہیں شرکیہ ان کے عقائد کے، تو کیا یہ کتابیں تم نے نہیں پڑھی ہوئی تھی؟ اس طرح اس نے اپنے عالم دین سے پوچھا، تو انہوں نے کہا پڑھی تو تھی۔ تو
اس کا پھر یہ باتیں کبھی کھٹکی نہیں تمہیں؟ کہتے کھٹکی بھی؟ پھر ان کا چلنے دو. یہ معاملہ ہے اصل میں جو آج امت مسلمہ کی درگت بنی ہوئی ہے کہ ان کے جو کچھ اچھی باتیں ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور جو کفر و شرک ان کی کتابوں کے اندر خدائی کے دعوے ہیں وہ نہیں پیش کرتے ہیں. چاہے وہ عبد القادر جیلانی کا وہ بیان ہو کہ حکم کا پابند نہ ہوتا، شریعت نے منہ میں لگامیں دی ہوئی ہیں تو بتا دیتا کہ کھا کے کیا آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. بتاؤ، شریعت کی دھجیاں اڑا دی اس ظالم نے، اور کہتا ہے شریعت نے منہ میں لگام دیا. تم بے لگام گھوڑے ہو شیطان کے، تم کہاں لگاموں کو ماننے والے ہو؟ شریعت واقعی لگامیں دیتی ہے منہ کے اندر، لیکن تم نے شریعت کی دھجیاں اڑا دی. کہتا میں جانتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو. یہ تو خالص عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے کی نقل کی اس بے ایمان نے، اللہ کی کتاب کے انکاری نے. وہ تو نبی ہیں، اور نبی کے اوپر جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. تو کیا بے ایمان تو نبی ہے؟ اگر تو سب کچھ جانتا ہے تو پھر غلام احمد قادیانی کا کیا قصور ہے؟ اس کا بھی تو یہی قصور ہے کہ اللہ کی وحی آتی ہے، اور تم کہتے ہو اوپر سے آواز آئی، ہاتھ میں غیبی سے ندا آئی. تو یہ انہوں نے کھیل کھیلا ہے امت مسلمہ کے ساتھ. پھر اس علی اجویری نے، کشف المحجوب والے نے، تو میں کہتا ہوں اتنی گستاخی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ رشدی بھی چھوٹا سا نظر آتا ہے، اور یہ خاکے بنانے والے چھوٹے نظر آتے ہیں اس کے مقابلے میں. اگر اس کی کتاب کے اندر 100 و سکر کا باب نکالو، پڑھو اس کو، 100 و سکر. اور یہ 100 کہتے ہیں ہوش و آواز کو، اور شکر کہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق جب اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حل ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ہوش و آواز میں نہیں آتا ہے، پھر تو وہ اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو 2 واقعات کا اس نے حوالہ دیا، اور دونوں مشرکانہ اور کافرانہ اور زندیقانہ واقعات تھے. داؤد علیہ السلام کے اوپر جب یہ عیسائیوں نے بدکاریاں کی ہیں تو انہوں نے اپنے محسن نبی کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا اور کہا کہ ہمارے جو داؤد علیہ السلام تھے وہ بھی ایسے ہی تھے. ایک دن ساس والے محل کے اوپر ان کی نظر پڑی، اوریا کی بیوی جو ایک سالار تھا ننگیر آ رہی تھی تو اس کے اوپر عاشق ہو گئے، پھر بدکاری کی. نعوذ باللہ، ایسے الفاظ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن ان بے غیرتوں کی کفر و شرک کو بیان کرنے کے لیے کہ کس کے پیچھے چل رہے ہو، تو یہ چیز سامنے لائی جا رہی ہے. اسی طرح کا الزام لگایا تھا مشرکین مکہ نے اور مشرکین مدینہ نے اور یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کہ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی علیہ السلام نے خود کروایا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن جب ان کی علیحدگی ہوگی، طلاق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ العذاب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ اب ہم تمہارا حکم تمہیں دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کرو. اور دنیا کچھ کہے، کیونکہ منہ بولا بیٹا تھا اور لوگوں نے باتیں بنانی تھی کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے جاہلیت کی دور کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس رسم کو توڑ رہا ہوں، تمہارے ذریعے آخری نبی ہو تو کسی کی پرواہ نہ کرو. یہی انبیاء کی سنت رہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے. تو اس طریقے سے جب نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو لوگوں نے پھر اسی طرح آوازیں کسی کہ دیکھو یہ کوئی اللہ کا حکم کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو خالص عشق و مشوقی کا معاملہ. ایک دن ننگے ناتے دیکھ لیا تھا تو عاشق ہو گئے، پھر بیٹے کو کہا تم طلاق دو، یہ کرو وہ کرو. جس طرح عزیز میاں قوال بھی تو کہتا ہے نا کہ نظر ہی تو تھی اٹھ گئی ہوگی بے ارادہ، تو وہ بھی بے ایمان اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کچھ ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ. تو اسرائیلی جواری تو کہتے ہیں کہ ہوا ایسے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ داؤد کی نظر پڑی وہاں جان نہیں پڑنی چاہیے تھی، اور وہ حالتیں 100 میں تھے، اللہ ان کے اندر نہیں آیا ہوا تھا، لہذا اللہ نے سرزنش کی. لیکن نگاہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پڑی جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی، پورا نقشہ سامنے آ گیا. اب بے ایمانو، لیکن علی جوہری کہتا ہے کہ یہ حالتیں شکر کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے اندر حل ہوا تھا، اس لیے فائدہ ہوا کہ وہ بیوی زینب جو تھی وہ اپنے خامد کے اوپر حرام اور نبی علیہ السلام کے اوپر حلال ہو گئی، کوئی اللہ کی نگاہ پڑنے کی وجہ سے. بے ایمانو، تم نے نہ اللہ کو چھوڑا اور نہ نبیوں کو چھوڑا. یہ ہے کشف المحجوب، اور یہ ہے اس کا مکروہ چہرہ. علی جوہری جس کو داتا کہتے ہیں، باٹی میں جس کا اس جب ہوتا ہے تو مکے کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور عام دنوں کے اندر بھی یقین کیجیے لوگ جو گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں یا بسوں کے اندر گزرتے ہیں، تو جب بس اس کے سامنے سے گزرتی ہے تو بالکل لوگوں کے رخ ادھر ہو جاتے ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں گبرو جوان کی، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں جو انہوں نے دنیا کو چلا رہے ہیں، اور یہ ہیں جو پیر کامل ہیں، اور یہ جو ہیں دلوں کا حال جانتے ہیں کہ باٹی سے کون گزرا. اور رضوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ پل بنایا، میں نے پل کی مخالفت کی تھی، اوور ہیڈ جو بنایا ہے، کیونکہ یہ لوگ اوپر سے گزریں گے تو جوتے
جوتے اوپر ہو جائیں گے اور علی جویری کی قبر نیچے ہو جائے گی، تو میں کہتا ہوں یہ تو جوتے کی بھی توہین ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، اس سے بھی زیادہ یہ ذلت کے حقدار ہیں جنہوں نے انبیاء کے اوپر جو ہے الزام لگائے اور انہوں نے جو گستاخیاں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ کی کتاب کی، تو یہ تو جہنم کے آگ کا ایندھن بن چکے ہیں۔ اللہ کے بندوں، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں جس کو داتا کہتے ہو، محی الدین چشتی یا احمد سندھی، جن جن کے عقیدے کے اندر شرک ہے وہ جہنم کے آگ کا ایندھن بن چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ شیئا بالکل معمولی سا جس نے شرک کیا اور موت آ گئی وہ ہمیشہ کی آگ میں چلا گیا۔ تو انہوں نے تو پہاڑوں سے بھی بڑے اور ایسے ایسے شرک انہوں نے کیے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر سما نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ ہوں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے سب انہی کے مرید لگتے ہیں اور سب جا کے وہاں ماتھا ٹیکتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر ہوں، جرنیل ہوں، صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں اور گورنر ہوں، سارے کے سارے عوام ہوں، سب لگے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو یا اللہ کی کتاب کو اس طرح مانتا ہو جس طرح اللہ کی کتاب ایمان عقیدے کو بیان کرتی ہے، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایمان عقیدے کو اختیار کیا تھا، اس کی دعوت دی، اس کے لیے ماریں کھائیں، ہجرت کی اور پھر اور مدینہ ریاست قائم ہوئی تھی۔ یہ ایسے نہیں نعروں کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے اور نوٹوں کے ذریعے مدینہ ریاست یہ بنا دیں گے۔ یہ مدینہ ریاست یہ اس دور میں ہوتے تو یہ مشرکین کی صف میں کھڑے ہوتے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے جنگیں لڑنی تھی، اور یہ خاص کر یہ بھی قبر پرست، یہ جو ہے فرقہ پرست، مسلک پرست، یہ اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں، چاہے یہ طاہر القادری ہو، خادم رضوی ہو، تقی عثمانی ہو، کیا نام ہے طاہر ہو، جو یہ طارق جمیل ہو، فضل الرحمان ہو، انہوں نے اللہ کے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔